السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کرونا وائرس نے صرف پاکستان کے لوگوں کو ہی متاثر نہیں کیا، ایشیا ہی کے لوگ متاثر نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا سے مراد اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بسنے والے تمام انسان اس وبا سے پریشان ہیں۔ یہ وبا بہت سے لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب بن کر آئی ہے۔ آپ دیکھیے، فلسطین کے لوگوں کا محاصرہ تھا، بیت المقدس پر پابندی تھی، بابری مسجد توڑی جا رہی تھی، مقبوضہ کشمیر کے مجبور اور محصور مسلمانوں کو لاک ڈاؤن کے ذریعے کرفیو لگا کر ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا تھا۔ آج پورا انڈیا بند ہو چکا ہے۔ جو لوگ ان مظالم پر، ان جرائم پر خاموش رہے، آج وہ سب کے سب متاثر ہو چکے ہیں۔ چین، اس کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ امریکہ تباہ و برباد ہونے کے دھانے پر پہنچ چکا ہے۔ یورپ اور اٹلی کا کیا حال ہے بتانے کی ضرورت نہیں رہی۔ پاکستان میں اب بھی الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے صورتحال اگر بے قابو نہیں تو کچھ نہ کچھ قابو میں نظر آتی ہے۔ کورونا بہت سے لوگوں کے لیے آزمائش بن کر آیا ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی مصیبت جو انسان کو پہنچی ہے وہ اس پر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس مصیبت کے نازل ہونے کے بعد، اس پریشانی کا شکار ہونے کے بعد لوگوں کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہو جائے اور لوگ جو اللہ سے دور ہو چکے تھے اللہ کے قریب واپس لوٹ آئیں، اس سے تعلق مضبوط بنانے لگیں، اللہ کے قرآن سے رجوع کرنے لگیں، گناہوں کو چھوڑ کر معافی اور استغفار کا راستہ اختیار کریں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آزمائش ہے، عذاب نہیں ہے۔ اور اگر لوگ اللہ رب العالمین جس طرح پہلے دور تھے اب بھی دور رہیں، جس طرح پہلے روپے اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے احتیاطوں کو سہارا بنا کر جینا شروع کر دیں، اب بھی گناہوں کی وہی زندگی گزرتی رہے، اب بھی نمازیں قضا ہوتی رہیں، نمازیں ترک ہوتی رہیں، اب بھی سود کا کاروبار جاری رہے۔ اور یہ جو مظالم آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے، زمین سے جب اللہ رب العالمین کی ناشکری اور اللہ کی کفران نعمت اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے دوری کی صورت میں گناہ آسمانوں پر جاتے ہیں تو آسمانوں سے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہی راستہ تھا بحر قلزم کا، جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی گزرے تھے اور فرعون اور اس کا لشکر بھی گزرا تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اسی راستے پر غرقاب ہو گیا تھا۔ وہی آگ تھی نمرود کی، جس میں جو ہاتھ لگاتا یا اس کے قریب بھی جاتا، ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ناظرین اکرام، اس کے قریب بھی اگر کوئی جاتا تو وہ آگ کی تپش اور لپٹ اسے اپنی گرفت میں لے لیتی۔ آسمان، اس کے اوپر سے اگر آسمان پر پرندہ اڑتا تو آگ اسے اپنے اندر کھینچ لیتی۔ لیکن اسی آتش نمرود میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرتے ہوئے، تو کیا اللہ انہیں کافی نہیں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خود براہ راست آگ کو حکم دیا، درمیان میں کسی فرشتے کو بھی نہیں لائے کہ یہ آگ، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈک کا باعث بن جا۔ ناظرین کرام، دوسروں کے لیے جو آگ تھی وہ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن چکی تھی، اور اقبال نے تو کہا تھا کہ آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات پہ توکل آ جائے، اللہ کا وہ ڈر اور وہ خوف پیدا ہو جائے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے، اللہ کی ناراضی سے بچنے کا سامان کریں، تو یقین جانیے کورونا ہمارے لیے آزمائش بنے گا جو ہمیں ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کو خود سے راضی کر دے گا۔ یہ جو معیشت کے چند دروازے بند ہوئے ہیں، ہماری فیکٹریز کو تالے لگے ہیں، ہماری سڑکیں ویران ہوئی ہیں، ہماری مسجدیں، کچھ مسجدیں جنہیں احتیاط کے طور پر بند کیا گیا ہے، حرمین شریفین کی یہ رونقیں واپس لوٹیں گی، مساجد انشاءاللہ اللہ کے بندوں کے سجدوں سے پھر معمور ہوں گی۔ یہ ایک وقتی آزمائش ہے،
جو درجات کو بلند کرنے کا باعث بنے گی. انشاءاللہ معیشت کو رب تعالیٰ ہی سہارا عطا فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی خاطر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر تنگی، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر آفت، ہر بلا سے نکلنے کے راستے دکھا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. آج ٹرمپ کے، امریکہ کے بڑے بڑی جو آئیکونز تھے، بڑے بڑے جو تجارتی سرغنہ تھے، آج ان کے کاروبار، ان کی معیشت تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے. لیکن انشاءاللہ انقلاب آ رہا ہے. ناظرین کرام، دنیا میں انقلاب آ رہا ہے. جو بالا دست تھے وہ زیر دست ہو رہے ہیں، جو اوپر تھے وہ نیچے آئیں گے. کمزوروں کو رب تعالیٰ اٹھائے گا، لیکن ان کمزوروں کو ایک کام کرنا ہے، فحاشی اور عریانی سے توبہ کرنی ہے. عذاب سے بچانے کا واحد راستہ استغفار ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جب تک یہ لوگ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشتا رہے گا اور انہیں عذاب سے بچاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا واحد راستہ استغفار ہے. اور یہ استغفار، یہ معافی محض سوری کہنے کا کے مترادف نہ ہو، بلکہ فحاشی اور یعنی کے راستوں کو ترک کر دیا جائے، بے حیائی سے تعلق توڑ لیا جائے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے میرا جسم میری مرضی؟ دیکھیں، جس کی مخلوق ہیں ہم، مرضی اسی کی چلنی ہے. اور یہی اصل میں توحید ہے، یہی اصل میں اطاعت ہے، یہی اصل میں اسلام ہے کہ ہم اختیار رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کے اختیارات کے آگے بے اختیار ہو جائیں. استغفار کی کثرت کیجئے، سود کے توبہ کر لیجئے، گراں فروشی سے توبہ کر لیجئے، قتل و غارت گری سے توبہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہماری دیگر ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اس چینل کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.